बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मंजूर हसन और आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे लॉ गैट के सीरीज़ क्रैश कोर्स के सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है CPC का। तो हमने पढ़े थे सेक्शंस 9 to 12 और फिर 15 to 20। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 47, 75, 96, 104, 115 और 151। तो शुरू करते हैं सेक्शन 47 से। सेक्शन 47 जो है वो रिलेटेड है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्रीज से कि एग्जीक्यूटरी कोर्ट जो है वो कौन कौन से क्वेश्चंस डिटरमाइन करेगा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री वाइल एग्जीक्यूटिंग अ डिग्री। तो अगर हम इस सेक्शन को पढ़े तो ऑल क्वेश्चंस अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज टू द सूट इन विच द डिग्री वाज पास्ड or their representatives and relating to the execution, discharge or satisfaction of the decree shall be determined by the court executing the decree and not by separate suit. सारे जितने भी questions है relating to the suit in which a decree is passed या उसके parties से related या उसके representatives से related for पर्पज़ ऑफ क्या एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिग्री, इन तीन चीज़ों से रिलेटेड जो हो वो सारे क्वेश्चंस कोर्ट ने डिटरमाइन करने हैं, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने, ना कि सेपरेट सूट्स के। जब एग्जीक्यूशन कर रहा हो तो उसी में ये सारे क्वेश्चंस उसी कोर्ट ने डिटरमाइन कर रहे हैं, एक सेपरेट सूट के में डिटरमाइन नहीं करने। सबसेक्शन 2 इसमें फिर दिया गया है कि द कोर्ट में सब्जेक्ट टू एनी ऑब्जेक्शन एज टू लिमिटेशन और जुरिस्डिक्शन ट्रीट एज प्रोसीडिंग्स अंडर दिस सेक्शन एज अ सूट और अ सूट एज अ प्रोसीडिंग्स एंड में इफ नेसेसरी ऑर्डर पेमेंट ऑफ एडिशनल कोर्ट फीस। तो अगर कोर्ट को लगता है कि एडिशनल कोर्ट फीस चाहिए एज फॉर द सेम क्वेश्चंस या फॉर द सेम प्रोसीडिंग्स या जो है फॉर द सेम सूट जो क्वेश्चंस अराइज हुए ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, तो वो क्वेश्चंस उसके लिए अगर सेपरेट कोर्ट फीस चाहिए तो वो जो है ऑर्डर कर सकता है फॉर द पेमेंट ऑफ एडिशनल कोर्ट फीस। अब सबसेक्शन 3 जो है उसमें दिया गया है कि वेयर अ क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर एनी पर्सन इज और is not representative of party, such question shall be for the purpose of decision be determined by the court। एक additionally एक specifically expressly एक चीज़ दी गई है कि एक बंदे एक पार्टी के जो है वो representative, एक बंदा जो है वो उसका representative है एक पार्टी का या नहीं है, ये क्वेश्चन डिटरमाइन करना भी जो है वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने करना है, ये इसमें आता है। अब एक्सप्लेनेशन एक दिया गया है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अ plaintiff whose suit has been dismissed or and a defendant against whom a suit has been dismissed are parties to the suit। जिसका सूट जो है plaintiff का, जिस plaintiff का सूट जो है या plaintiff जो है वो dismissed किया गया हो या जिस defendant के खिलाफ एक सूट आया हो और वो dismissed किया गया हो, तो ये दोनों भी parties to the suit कहलाएंगे। अब लॉ गेट में आपके किस तरह MCQs या ब्लैंक्स आ सकते हैं, तो वो इस तरह आ सकते हैं कि सेक्शन 47 किसी बारे में है या जो है कोर्ट जो है क्वेश्चंस रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री जो है अंडर कौन से सेक्शन डील कर सकती है, या कोर्ट के पास कौन कौन से इख्तियार है कि कौन कौन से क्वेश्चंस डील करे, या जो है कौन कौन से पार्टीज पर्सनस जो है वो पार्टीज कहलाएंगे, या जो है कौन कौन से क्वेश्चंस है रिलेवेंट क्वेश्चंस वो कौन कौन से जो है कोर्ट डिटरमाइन कर सकती है। तो ये सारी जो है आपके MCQs या ब्लैंक्स आ सकते हैं लॉ गेट में। तो ये है सेक्शन 47 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। अब दूसरा सेक्शन जो है वो सेक्शन 75 है। तो सेक्शन 75 पार्ट 3 और सब पार्ट में आता है जो है इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स या कमीशंस। सेक्शन 75 अगर हम देख ले तो वो पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन है। कमीशन से रिलेटेड कब कमीशन कोर्ट इशू कर सकती है, किसको इशू कर सकती है, किस मकसद के लिए इशू कर सकती है, ये सारे इस सेक्शन में दिए गए हैं। तो सेक्शन में स्पेसिफिकली दिया गया है कि सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशन एज प्रिस्क्राइब्ड द कोर्ट में इशू अ कमीशन किस मकसद के लिए, टू एग्जामिन एनी पर्सन, टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन, टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट्स और टू मेक अ पार्टीशन। ये चारों बातें हैं, इन चार मकासद के लिए कोर्ट जो है वो कमीशन इशू कर सकते हैं। एग्जामिन एनी पर्सन मतलब जो एग्जेम्प्टेड पर्सन है या जो पर्सन जो है कोर्ट नहीं आ सकते। मिसाल के तौर पर जो है हमारे पास पर्दानशीन लेडीज़ होती तो वो कोर्ट से आने से एग्जेम्प्टेड होती है, तो उनके लिए कमीशन इशू कर सकता है कोर्ट, या जो है लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट या पार्टीशन करने के लिए। ये सारे ये चार जो है इसके मकासद हैं।
اس کے علاوہ جو ہے کون کون سے کلاسز آف پرسنز آتے ہیں پھر پرسنز میں، ایگزامینیشن آف پرسنز میں، اسی طرح انویسٹیگیشن کس طرح کرنی ہے، ایڈجسٹمنٹ آف اکاؤنٹس یا پارٹیشن کس طرح کرنی ہے، کون ایز اے کمیشن جو ہے وہ جا سکتا ہے، کمیشن کے کون کون سے اختیارات ہوتے ہیں، یہ سارے جو ہے اس سے ریلیونٹ ہے اور آپ کے جو ہے لا گیٹ کے پیپر میں آ سکتے ہیں. یا اسی طرح بھی کویشچنز آ سکتے ہیں کہ آرٹیکل سیکشن 75 کس بارے میں، یا کمیشن کورٹ کس سیکشن کے انڈر ایشو کر سکتی ہے یا کس مقصد کے لیے ایشو کرتے ہیں. تو یہ سارے جو ہے یہ آپ کے ایم سی کیوز یا بلینکس میں آ سکتے ہیں. اب ہے ہمارے پاس تیسرا سیکشن، وہ ہے سیکشن 96. تو سیکشن 96 پارٹ 7 میں اپیلز میں آتا ہے، یا اپیلز فرام اوریجنل ڈگریز سب پارٹ جو ہے سیکشن 96 اسپیسیفکلی اپیل فرام اوریجنل ڈگریز ہے، یا جسے ہم فرسٹ اپیل بھی کہہ سکتے ہیں. تو فرسٹ اپیل یا اپیل فرام اوریجنل ڈگریز یہ ہے کہ جو ایک اپیل جو ہے شیل لائی فرام ایوری ڈگری، یہاں دیا گیا کہ لازمی ہر سے ایک بندہ جو ہے وہ کر سکتا ہے، ایک اوریجنل جوریسڈکشن کے کورٹ نے ایک ڈگری دی ہے، پاس کی ہے، تو اس سے جو ہے اپیل کی جا سکتی اپیلیٹ کورٹ میں، جس کورٹ کو اختیار سماعت دی گئی ہو اپیل سننے کے لیے. سب سیکشن 2 میں اس دیا گیا ہے کہ ایکس پارٹی جو ہے پروسیڈنگز جو ہے وہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں اور اس کے خلاف بھی آپ اپیل کر سکتے ہیں، لیکن یہ اوریجنل جوریسڈکشن کے کورٹ سے ہوگا. تیسرا سب سیکشن 3 میں پر ایک ایکسیپشن دی گئی ہے کہ کانسنٹ ڈگریز جو بھی ہے، جو ڈگریز کانسنٹ پہ پاس کی گئی ہو، کانسنٹ آف دا پارٹیز پہ پاس کی ہو، میوچول کانسنٹ پہ پاس کی ہو، تو ان کے خلاف آپ اپیل نہیں کر سکتے. تو اس سیکشن سے ریلیونٹ آپ کے ایم سی کیوز یا بلینکس اس طرح آ سکتے ہیں کہ سیکشن 96 کس بارے میں ہے، یا اپیلز کس کا فرسٹ اپیل کون سے سیکشن کے انڈر ہو سکتا ہے، یا جو ہے کون کون سے ڈگریز کے خلاف اپیل ہو سکتا ہے، یا کون سی ڈگریز جو ہے وہ اس سے ایگزمپٹڈ ہے، یا جو ہے اسی طرح ڈفرینٹ ٹائپ کے کویشچنس آ سکتے ہیں، کون کون سے گراؤنڈز پہ آپ اپیل کر سکتے ہیں، یا کتنے ٹائم میں آپ اپیل کر سکتے ہیں. یہ سارے جو ہے سیکشن 96 سے ریلیونٹ کویشچنس ہیں. ہمارے پاس ہے سیکشن 115 سیکشن جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے ریویژن سے. اب ریویژن کا سیکشن جو دیا گیا ہے، اگر اس کا ہم سب سیکشن 1 پڑھ لیں تو دا ہائی کورٹ میں کال فار دی ریکارڈ آف اینی کیس وچ ہیز بین ڈیسائیڈڈ بائی اینی سبارڈینیٹ کورٹ ٹو سچ ہائی کورٹ ان وچ نو اپیل لائز دیئر ٹو اینڈ ایف سچ سبارڈینیٹ کورٹ اپیئرز ٹو بی پھر گراؤنڈز دیے گئے. ہر ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنے سبارڈینیٹ کورٹ کے سے ریکارڈز طلب کر سکتا ہے، وہ لے سکتا ہے، آرڈر کر سکتا ہے کہ اگر اس نے کوئی ڈگری پاس کی ہو ان کیسز میں جس میں اپیل نہیں ہو سکتی، اور کس گراؤنڈ پہ کہ جب ایک عدالت کے پاس اختیار سماعت نہ ہو اور اس نے ایک کیس ڈگری کیا ہو، یا جو ہے ایک اختیار اس کے پاس ہو لیکن اس نے ایکسرسائز نہیں کیا ہو، یا ایک اختیار جو ہے اس کے پاس ہو، اس نے اللیگلی یا irregularity اس میں آئی ہو، مٹیریل irregularity اس میں آئی ہو، تو ہائی کورٹ جو ہے وہ سچ آرڈرز کر سکتا ہے اور اس کا ریکارڈ طلب کر سکتا ہے. اب جو بندہ اپلیکیشن کرے گا ریویژن کے لیے تو وہ سارے پلیڈنگس کے کاپیز، ڈاکومنٹس کو کاپیز، ساری جتنی بھی کاپیز ہے ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہے وہ ایکسیپٹ فار ریزنس ٹو بی ریکارڈڈ جو ہے وہ سبمٹ کرے گا اپلیکیشن کے ساتھ. اسی طرح سب سیکشن 2 میں پھر یہ جو ہے یہ ایک پاورز ڈسٹرکٹ کورٹ کو دیے گئے کہ اس کے سبارڈینیٹ جتنے بھی کورٹس ہے اگر وہ اسی طرح کوئی ڈگری کر لے اور وہ اگینسٹ جو ہے اگینسٹ اس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہو یا اختیار جو ہے وہ ایکسرسائز نہیں کیا ہو یا ایلیگیلٹی یا ریگولیرٹی اس میں آئی ہو تو ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے اپنے سبارڈینیٹ کورٹ سے وہ آرڈر کر سکتا ہے اور ریکارڈ طلب کر سکتا ہے. تو یہ ہے ریویژن کے بارے میں. اب پیپر میں کس طرح آپ کے بلینکس یا ایم سی کیوز آ سکتے ہیں، تو آ سکتے ہیں کہ کون کون سے سچویشنز میں آپ ہائی کورٹ ایکسرسائز کر سکتا ہے، یا ہائی کورٹ کس سیکشن کے انڈر جو ہے ریویژن کا اختیار جو ہے وہ ایکسرسائز کر سکتا ہے، یا ڈسٹرکٹ کورٹس کے پاس کس سیکشن کے انڈر اختیارات ہے، یا کون کون سے اختیارات ہیں. تو یہ سارے کویشچنز آپ کے ایم سی کیوز میں یا بلینکس میں آ سکتے ہیں. اسی طرح سوموٹولی یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں یا نہیں، اپلیکیشن کون کر سکتا ہے، یہ سارے کویشچن اس سے ریلیونٹ ہیں. ہمارے پاس لاسٹ
بٹ سب سے امپورٹنٹ جو سیکشن ہے وہ ہے 151 سیونگ آف انہیرنٹ پاورز آف کورٹ. انہیرنٹ پاورز وہ پاورز جو کورٹ کے دیے گئے ہو جو اسپیسیفکلی ایکسپریسلی دوسرے سیکشنز میں ان ایشوز کے بارے میں اختیارات نہیں دیے گئے ہوں. تو ان سچویشنز میں پھر کورٹ کو کیا کر سکتا ہے؟ تو ایک عدالت جو ہے وہ اپنے انہیرنٹ پاورز یوز کر سکتا ہے دو سچویشنز میں. ایک سچویشن یہ ہے کہ جب کوئی ایشو ہو اور اس کے لیے کوئی ایکسپریس پروویژن سول پروسیجر کوڈ میں نہ ہو. دوسرا جو ہے وہ obstruction ٹو اینڈ آف جسٹس ہو اور ابیوز آف دا کورٹ پروسیس آف دا کورٹ کو ابیوز کر رہا ہو. تو ان دو سچویشنز میں جو ہے کورٹ اپنے انہیرنٹ پاورز ایکسرسائز کر کے کوئی بھی آرڈر جو ہے فار اینڈز آف جسٹس اینڈ پریونشن آف ابیوز آف دا پروسیس آف کورٹ کر سکتا ہے. اب کون کون سے سچویشنز ہے جس میں یہ اختیار انہیرنٹ پاورز ایکسرسائز کرتا ہے؟ ایگزامپلس کیا ہے؟ تو مثال کے طور کنسولیڈیشن آف سوٹس اور اپیلز ہوتا ہے، یا جو ہے اسٹے آف کراس سوٹ آن دا گراؤنڈز آف کنوینئنس ہوتا ہے، یا جو ہے ایسے سچویشنز جس میں ریس جوڈیکاٹا سب جوڈس اپلائی نہیں ہوتا لیکن اس کا اسٹے جو ہے وہ کنوینئنس کے گراؤنڈ پر اس پر اسٹے لایا جا سکتا ہے. وہ اختیارات ہے اس کورٹ کے پاس. یا ٹو انکوائر ویدر اے پلینٹف از انٹائٹل ٹو سو ایز این ایڈلٹ یا نہیں، ان سچویشنز میں. یا اسی طرح ٹو ریمانڈ اے کیس جو آرڈر کسی دوسرے آرڈرز میں یا سیکشنز کے انڈر نہیں ہوتا یا وہ سیکشنز اس کو اپلائی نہیں ہو سکتے. اسی طرح کئی کویسچنز ہے، کئی ایشوز ہے جو ایکسپریسلی ڈیل نہیں کیے گئے، ہاں لیکن وہ انہیرنٹ پاورز کے انڈر جو ہے کورٹ ایکسرسائز کر سکتا ہے. تو آپ کے لیے اس طرح ایم سی کیوز بلینکس آ سکتے ہیں کہ کون کون سے انہیرنٹ پاورز ہے کورٹ کے پاس، کون کون سے سچویشنز میں ایکسرسائز ہو سکتا ہے، کس مقصد کے لیے ایکسرسائز ہو سکتا ہے، کس حد تک یہ ایکسرسائز ہو سکتا ہے. اس طرح کے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں. یا کس سیکشن کے انڈر جو ہے وہ کورٹ ایکسرسائز کر سکتا ہے اپنے انہیرنٹ پاورز. تو یہ ڈفرینٹ ایم سی کیوز یا بلینکس یا کویسچنز لا گیٹ میں آپ کے لیے آ سکتے ہیں کہ پہلے سے آپ اس کے لیے تیار ہوں. تو یہ تھے سیکشنز. اب آرڈرز رہتے ہیں سول پروسیجر کوڈ میں، تو انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ لیکچرز میں پڑھیں گے اور اس کے ریلیونٹ ایم سی کیوز یا بلینکس جو آ سکتے ہیں وہ بھی پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.